حضرت لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور قوم سدوم کے نبی، ان کا ذکر 7 صورتوں میں کیا گیا ہے: سورہ ہود، سورہ اعراف، سورۃ النمل، سورہ شعراء، سورہ عنکبوت، سورہ صافات اور سورۃ الذاریات۔ آئیں ان صورتوں کی روشنی میں حضرت لوط علیہ السلام کے حالات زندگی اور قوم سدوم کے بارے میں مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ان کے والد کا نام حاران تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا بچپن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے زیر سایہ گزرا اور ان کی نشو و نما حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی آغوش تربیت میں ہوئی۔ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرتوں میں ہمیشہ ساتھ رہے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر میں تھے تو اس وقت بھی یہ ہم سفر تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو قوم سدوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ سدوم اردن کی جانب وہ جگہ ہے جہاں آج بحر میت یا بحر مردار واقع ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جس میں سدوم اور عمورہ کی بستیاں آباد تھیں۔ اس کے قریب بسنے والوں کا یہ عقیدہ تھا کہ پہلے یہ تمام حصہ جو اب سمندر نظر آتا ہے کسی زمانے میں خشک زمین تھی اور اس پر شہر آباد تھے۔ سدوم عمورہ کی آبادیاں اسی مقام پر تھیں۔ یہ مقام شروع سے سمندر نہیں تھا، بلکہ جب قوم لوط پر عذاب آیا تو اس سرزمین کا تختہ الٹ دیا گیا۔ سخت زلزلے اور بھونچال آئے، تب یہ زمین تقریباً 400 میٹر سمندر کے نیچے چلی گئی اور پانی ابھر آیا۔ اسی لیے اس کا نام بحر مردار یا بحر لوط ہے۔ لوط علیہ السلام نے جب سدوم میں آ کر قیام کیا تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں کے باشندے فواحش اور معصیتوں میں اس قدر مبتلا ہیں کہ الامان الحفیظ، دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو ان میں موجود نہ ہو اور کوئی خوبی ایسی نہیں تھی جو ان میں پائی جاتی ہو۔ دنیا کی سرکش، متمرد، بد اخلاق، بداتوار اقوام کے دوسرے عیوب و فواحش کے علاوہ یہ قوم ایک خبیث عمل کی موجد تھی، یعنی یہ اپنی نفسیاتی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے عورتوں کی بجائے امرد لڑکوں سے اختلاط رکھتے تھے۔ دنیا کی قوموں میں اس عمل کا اس وقت تک قطعاً کوئی رواج نہیں تھا۔ یہی بدبخت قوم ہے جس نے اس ناپاک عمل کی ایجاد کی۔ اس عمل کا نام لواطت مشہور ہو گیا۔ سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو کس طرح سے تبلیغ فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ۔ ترجمہ: اور یاد کرو لوط علیہ السلام کا واقعہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسے فحش کام میں مشغول ہو جس کو دنیا میں تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا، یہ کہ بلا شبہ تم عورتوں کی بجائے اپنی شہوت کو مردوں سے پوری کرتے ہو، یقیناً تم حد سے گزرنے والے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو ان کی بے حیائیوں اور خباثتوں پر ملامت کی اور شرافت و طہارت کی زندگی کی رغبت دلائی۔ اس نے خطابت، لطافت و نرمی کے ساتھ جو ممکن طریقے سمجھانے کے ہو سکتے تھے ان کو سمجھایا اور موعظت و نصیحت کی اور گزشتہ اقوام کی بدعمالیوں کے نتائج و ثمرات بتا کر عبرت دلائی، مگر ان بدبختوں پر مطلق اثر نہ پڑا بلکہ اس کا الٹا ہی اثر ہوا۔ انہوں نے جو جواب حضرت لوط علیہ السلام کو دیا اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں کیا ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ کہنے لگے کہ اس کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ بے شک بہت ہی پاک لوگ بنتے ہیں۔ سورۃ اعراف رکوع نمبر 1۔ حضرت لوط علیہ السلام نے پھر ایک مرتبہ بھری محفل میں ان کو نصیحت کی اور فرمایا، تم کو اتنا بھی احساس نہیں رہا ہے کہ یہ سمجھ سکو کہ مردوں کے ساتھ بے حیائی کا تعلق، لوٹ مار اور اسی قسم کی بد اخلاقیاں بہت برے اعمال ہیں۔ تم یہ سب کچھ کرتے ہو اور بھری محفلوں و مجلسوں میں کرتے ہو اور شرمندہ ہونے کی بجائے بعد میں ان کا ذکر اس طرح سناتے ہو گویا یہ کار نمایاں ہوں جو تم نے انجام دیے ہیں۔ قوم نے اس نصیحت کو سنا تو غم و غصہ سے تلملا اٹھی اور کہنے لگے، لوط بس یہ نصیحتیں اور عبرتیں ختم کرو، اور اگر ہمارے ان اعمال سے تیرا خدا ناراض ہوتا ہے تو وہ عذاب لا کر دکھاؤ جس کا ذکر کر کے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ اگر تو واقعی اپنے قول میں سچے ہو تو ہمارا تیرا فیصلہ ہو جانا ہی اب ضروری ہے۔
ادھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہی تھی، اور دوسری جانب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل میں سیر کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ 3 اشخاص سامنے کھڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہایت متواضع اور مہمان نواز تھے، اور ان کا ہمیشہ دسترخوان مہمانوں کے لیے وسیع رہتا تھا، اس لیے تینوں کو دیکھ کر وہ بے حد مسرور ہوئے اور ان کو اپنے گھر لے گئے اور بچڑا ذبح کر کے اس کو بھون کر مہمانوں کے سامنے پیش کیا، مگر انہوں نے کھانے سے انکار کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ کوئی دشمن ہے جو حسب دستور کھانے سے انکار کر رہے ہیں۔ وہ کچھ خوفزدہ بھی ہوئے کہ آخر یہ کون ہے۔ مہمانوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ اضطراب دیکھا تو ان سے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں اور قوم لوط کی تباہی کے لیے بھیجے گئے ہیں، اس لیے ہم سدوم جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اطمینان ہو گیا اور ان کو اپنے بیٹے کی خوشخبری بھی مل گئی تو انہوں نے پھر بحث کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے کہا ان کے دل میں بہت جذبہ اور ہمدردی اور شفقت و محبت تھی، اس لیے انہوں نے قوم لوط کی جانب سے بحث کرنا شروع کر دی اور فرمانے لگے کہ تم اس قوم کو کیسے برباد کرنے جا رہے ہو جس میں لوط جیسا خدا کا برگزیدہ نبی بھی موجود ہے، اور وہ میرا بھتیجا بھی ہے اور ملت حنیف کا پیروکار بھی ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم یہ سب کچھ جانتے ہیں، مگر خدا کا یہ فیصلہ ہے کہ قوم لوط اپنی سرکشی، بدعملی اور بے حیائی، فواحش پر اصرار کی وجہ سے ضرور ہلاک کی جائے گی، اور اس کام کا فیصلہ اللہ کی طرف سے کیا جا چکا ہے، لہٰذا آپ ہمارے ساتھ اس بات میں بحث نہ کریں۔ حضرت لوط علیہ السلام کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا قوم پر کچھ اثر نہ ہوا، وہ اپنی بد اخلاقیوں پر اسی طرح قائم رہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے یہاں تک غیرت دلائی کہ تم ہی بات کو نہیں سوچتے کہ میں رات دن جو اسلام اور صراط مستقیم کی دعوت و پیغام کے لیے تمہارے ساتھ حیران و سرگردہ ہوں، کیا کبھی میں نے تم سے اس سے صحیح کوشش کا ثمرہ بھی طلب کیا ہے؟ یعنی میں تم سے کوئی اجرت تو نہیں مانگتا۔ میرے پیش نظر تو تمہاری دینی اور دنیوی سعادت و فلاح کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، مگر تم میری بات ہی نہیں سنتے۔ اس بات کا ذکر سورہ شعراء کے رکوع نمبر 9 میں کیا گیا ہے۔ اور جھٹلایا لوط علیہ قوم نے پیغمبروں کو جب کہا ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے، کیا تم ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا پیغمبر ہوں، امانت دار، بس اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو۔ میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ قوم پر حضرت لوط علیہ السلام کی تبلیغ کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ آپ کو دھمکیاں دیتے رہے کہ آپ کو یہاں سے نکال دیں گے یا سنسار کر دیں گے۔ جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بات کا انکار کیا اور قانون قدرت کو توڑا تو ان پر اللہ کی طرف سے وہ عذاب آ گیا جس کے وہ مستحق ہو چکے تھے۔ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے روانہ ہو کر قوم سدوم پہنچے اور لوط علیہ السلام کے یہاں مہمان ہوئے۔ یہ فرشتے اپنی اصل شکل صورت میں نہیں تھے بلکہ خوبصورت نوجوان لڑکوں کی صورت میں تھے۔ لوط علیہ السلام نے جب ان مہمانوں کو دیکھا تو گھبرا گئے، دل میں تنگ ہوئے اور سوچا کہ پتہ نہیں میری قوم ان مہمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی۔ ان کو یہ ابھی تک نہیں پتہ چلا تھا کہ یہ فرشتے ہیں، یہ انسان نہیں ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا کہ اللہ کے پیغمبر اور رسول عالم غیب نہیں جانتے، غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہوتا ہے۔ اسی طرح لوط علیہ السلام کو بھی نہیں پتہ چلا کہ یہ فرشتے ہیں یا انسان ہیں، اس لیے وہ گھبرا گئے اور پریشان ہوئے۔ جب لوط علیہ السلام کی قوم نے ان لوگوں کو دیکھا تو وہ دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے اور ان سے مطالبہ کیا کہ وہ ان مہمانوں کو ان کے حوالے کر دیں۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، تم ان سے نکاح کرو، یہ تمہارے لیے حلال و جائز ہیں، اور میرے مہمانوں کے بارے میں برائی کا خیال نہ کرو۔ لیکن وہ اس بات کو ماننے پر تیار ہی نہیں تھے۔ انہوں نے جواب دیا کہ تیری بیٹیوں میں ہمیں کوئی سروکار نہیں، یعنی ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، اور تمہیں معلوم ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ اس وقت لوط علیہ السلام اتنے بے بس اور مجبور انہوں نے اپنے آپ کو محسوس کیا کہ انہوں نے یہ خواہش کی کہ اے کاش میرے پاس طاقت ہوتی، اتنی قوت ہوتی کہ میں تم لوگوں کا مقابلہ کر سکتا، یا میں کسی رکن شدید کی طرف پناہ لیتا۔ تب فرشتوں نے کہا یا لوط انا رسول ربک لن یصلوا الیک، اے لوط ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی اس سے پہلے تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، وہ ان کو انسان ہی سمجھ رہے تھے، تو اب فرشتوں نے بتایا کہ ہم فرشتے ہیں۔ اس وقت کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے ان کو پار مارا جس کی وجہ سے ان کی آنکھیں ختم ہو گئیں۔ اس کا ذکر سورۃ القمر میں کیا گیا ہے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ، اور انہوں نے ان سے ان کے مہمانوں کو لے لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں، سو اب میرے عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو، اور صبح سویرے ہی ان پر اٹل عذاب آ نازل ہوا۔ فرشتوں نے لوط علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے آخری حصے میں یہاں سے تشریف لے جائیں، اور جب قوم پر عذاب نازل ہو تو ان کی آواز سن کر تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ پھر جب وہ لوگ شہر سے نکل گئے اور سورج طلوع ہوا تو اللہ کا عذاب بھی آ گیا جسے ٹال دینا کسی کے بس میں نہیں تھا۔ سورۃ ہود آیت نمبر 82 اور 83 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ، تو جب ہمارا حکم آیا ہم نے اس بستی کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر پتھر کے تہ بتہ کنکر برسائے جن پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کیے ہوئے تھے، اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں، یعنی مکہ والوں سے کچھ دور نہیں ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے ان بستیوں کو جڑوں سے اکھاڑ دیا اور ان کو آسمانوں تک بلند کیا گیا، یہاں تک کہ فرشتوں نے ان کے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سن لیں اور پھر انہیں الٹ کر پھینک دیا گیا۔ اس کا ذکر سورۃ النجم میں بھی کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو الٹائی ہوئی بستیوں کے نام سے یاد کیا ہے۔ سورۃ النجم ترجمہ، اور اس نے الٹی ہوئی بستیوں کو دے پٹکا اور ان پر چھایا جو چھایا، لہٰذا اے انسان تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت پر جھگڑو گے۔ سورۃ النجم آیت نمبر 53 سے 55 تک۔ ہلاک ہونے والوں میں لوط علیہ السلام کی بیوی بھی شامل تھی۔ اس کے بارے میں مختلف اقوال بیان کیے جاتے ہیں کہ اس کا نام وائلہ تھا اور وہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ ہی روانہ ہوئی تھی، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور کہا ہائے میری قوم، اس وجہ سے اس پر بھی وہی عذاب آ پڑا جو اس کی قوم پر آیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ نے سورۃ تحریم میں اس طرح سے بیان کی ہے ترجمہ، اللہ نے کافروں کے لیے نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال بیان فرمائی۔ دونوں ہمارے نیک بندوں کے گھر میں تھیں اور دونوں نے ان کی خیانت کی تو وہ اللہ کے مقابلے میں ان عورتوں کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور ان کو حکم دیا گیا کہ دوسرے داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ سورۃ التحریم آیت نمبر 10۔ خیانت سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں آنے والے مہمانوں کی اطلاع اپنی قوم کو دے دیا کرتی تھی، اس طرح سے وہ خیانت کرتی تھی۔ قوم لوط کو ہلاک کر دیا گیا اور لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ وہ بستی مکہ والوں سے زیادہ دور نہیں تھی۔ سورۃ صافات کی آیت نمبر 137 میں بیان کیا گیا ہے ترجمہ، اور تم دن کو بھی ان بستیوں کے پاس سے گزرتے رہتے ہو اور رات کو بھی، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کی جگہ ایک بدبودار جھیل بنا دی جس کے پانی کے اوپر سے اور اس کے ارد گرد کی زمین سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، کیونکہ وہ قطع زمین نہایت نکمی اور بیکار ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اس کی قدرت، عظمت اور اس کی گرفت کی ایک نشانی بن چکا ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ اپنے مومن بندوں پر رحم فرماتا ہے اور انہیں تباہی سے نجات عطا فرماتا ہے۔ سورہ شعراء میں بیان کیا گیا ہے ترجمہ، بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 8 اور 9۔